ایمان لاتا ہے وہ جنتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں پریشان بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق ساتھ سے گزرتے ہیں اور حضرت عثمان کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عثمان کو سلام کہا اور عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق بجائے حضرت عثمان کو اپنے ہاں بلانے کے حضرت عمر کے ساتھ چل کر عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تمہارے بھائی عمر نے تمہیں سلام کہا اور تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ ہے جب سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ کہا عمر نے مجھے سلام نہیں کہا۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا پھر عمر میں تیرے سلام کو سن نہیں سکا۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں عثمان آخر وجہ کیا تھی کہ تو اپنے بھائی کے سلام کو سن نہیں سکا؟ دل میں تو کوئی سلام نہیں کہتا، اونچی آواز سے سلام کہتا ہے، وہ کیا سبب تھا جس سبب سے تو ان کا سلام نہیں سن سکا؟ کہا ابو بکر اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور میں اللہ کے نبی سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات کیسے ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے عثمان خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت۔ کہا ابو بکر صدیق نے عثمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے رکھا اور اس نے انکار کر دیا، جو اس کلمے کا اقرار کرے گا اس کو جنت مل جائے گی، اور وہ ہے وہ چیز تؤمن باللہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالی پر۔ آئیے ہم اللہ تعالی کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات اس کا تعارف کیا ہے۔ اللہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہا ایک ہوں دو نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے نہ چچا ہے نہ دادا ہے نہ دادی، اور میری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ پر ایمان کیسے لایا جائے؟ کہ تو ایمان لا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں۔ عیسائیوں نے بھی کلمہ پڑھا، یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہ درس دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، بعد میں کہا کہو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن سب سے پہلا درس جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ عیسائیوں نے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ۔ کلمہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عزیر ہمارے نبی ہیں، یہ نبی ہی نہیں اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کفر ہے۔ عیسائیوں نے کلمہ پڑھا،
کلمے پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، لیکن عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی۔ اللہ نے ان کو بھی کافر اور مشرک قرار دیا۔ اللہ پر ایمان ایسے نہیں کہ جو دل میں آئے مان لیا جائے، بلکہ اللہ پر ایمان قل هو اللہ احد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ اس کا کوئی باپ۔ اب ہم مسلمانوں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، کلمہ اپنی جگہ پر، لیکن جب نبی کی باری آئی، ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں کے نبی کی باری آئی کہا اللہ کا بیٹا ہے المسیح ابن اللہ، اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ۔ کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں۔ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا۔ سوچئے اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو بتلائیے اللہ کے نبی کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ آمنہ کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ عبداللہ کا لخت جگر کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو طالب کا بھتیجا کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا کون ہے؟ کون ہے جو دائی حلیمہ کے پستانوں سے دودھ پیتا رہا؟ کون ہے جو مکے والوں کی بکریاں چراتا رہا؟ کون ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتا رہا؟ کون ہے جو احد کے میدان میں گڑھے میں گر کر اپنے چہرے کو زخمی کرواتا رہا؟ کون ہے کہ جس کا سر زخمی ہوا، جس کا چہرہ خون آلود ہوا؟ کون ہے جس نے پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیا یہ اللہ کا حصہ ہے یا اللہ ہے؟ اگر کہہ دیا جائے نور من نور اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آمنہ کے بطن سے نکلتا ہے، دائی حلیمہ کا دودھ پیتا ہے، مکے والوں کی بکریاں چراتا ہے، اور مکے والے اس کو نکال دیتے ہیں، مدینے میں جا چھپتا ہے، اور احد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے، اور خندق کھودتے ہوئے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انک میت وانہم میتون کل شیء ہالک الا وجہہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون۔ وہ قانون الہی اللہ کے نبی پر بھی نافذ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ذات ہمیشہ رہنے والی نہیں سوائے اس رب کے۔ اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین سحری و نہری فی یومی و فی بیتی، اللہ کے نبی میرے گھر میری باری والے دن